کا حکم ہے اور انہی سے مسافہ کر کے آپ کو جانا ہے، اس لیے آپ پہلے مائک پر آئیں۔ درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک مطلب پڑھتا ہوں، محبتوں سے ملاحظہ فرمائیں، سنیے گا۔ کرتا رہوں ہر وقت جہاں میں چرچا عبد واحد کا، کرتا رہوں ہر وقت جہاں میں چرچا عبد واحد کا، کرتا رہوں ہر وقت جہاں میں، کرتا رہوں ہر وقت جہاں میں چرچا عبد واحد کا، چرچا عبد واحد کا، میرے مولا مجھ کو بنا دے شیدا عبد واحد کا، میرے مولا مجھ کو بنا دے شیدا عبد واحد کا۔ جناتوں کی فوج ہو چاہے یا کوئی آسیب زدہ، جناتوں کی فوج ہو چاہے، جناتوں کی فوج ہو چاہے، جناتوں کی فوج ہو چاہے یا کوئی آسیب زدہ، یا کوئی آسیب زدہ، سب سے ٹکر لے لیتا ہے، سب سے ٹکر لے لیتا ہے، بیٹا عبد واحد کا سب سے ٹکر لے لیتا ہے۔ کہاں تھے آپ؟ ایک گھنٹہ ہاں، جب سے پڑھا ہوں سبع سنابل، دل نے یہی محسوس کیا، جب سے پڑھا ہوں سبع سنابل، جب سے پڑھا ہوں سبع سنابل، دل نے یہی محسوس کیا، رب ہی جانے کیسا ہوگا، رب ہی جانے کیسا ہوگا، رتبہ عبد واحد کا، رب ہی جانے کیسا ہوگا۔ اچھا چلیے پڑھ دیتا ہوں، ایک بند پڑھ چلیے۔ عشق و محبت عشق و وفا ہے، میرا رضا ہے، میرا رضا ہے، عشق و محبت عشق و وفا ہے، میرا رضا ہے، میرا رضا ہے، میرے نبی کا، میرے نبی کا، میرے نبی کا جو ایک معجزہ ہے، میرا رضا ہے، میرا رضا ہے، عشق و محبت عشق و وفا ہے، میرا رضا ہے، میرا رضا ہے، سکہ بریلی کا چلتا رہے گا، سکہ بریلی کا چلتا رہے گا، گستاخ جلتا تھا جلتا رہے گا، گستاخ جلتا تھا جلتا رہے گا، عاشق رضا کا چلتا رہے گا، عاشق رضا کا چلتا رہے گا، حاسد کو کھلتا تھا کھلتا رہے گا، جھنڈا زمانے میں، جھنڈا زمانے میں جس کا گاڑا ہے، میرا رضا ہے، میرا رضا ہے، جھنڈا
جھنڈا زمانے میں جس کا گڑا ہے میرا رضا ہے، میرا رضا ہے۔ چلو ایک بندہ اور سنو۔ غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، تم زہرا کے دلارے ہو، مولا علی کے پیارے ہو، اے محبوبے، اے محبوبے، اے محبوبے سبحانی، غوث اعظم جیلانی۔ بس آخر میں ایک مطلب پڑھتا ہوں، یہ منظر دیکھ کے اظہار بھائی آپ قرب میں ہیں، اس کا فیض اس شعر کے ذریعے آپ محسوس کیجئے گا۔ فیض کے بادل چھائے ہیں آج قصبہ بسواں میں، فیض کے بادل چھائے ہیں آج قصبہ بسواں میں، فیض کے بادل چھائے ہیں آج قصبہ بسواں میں، فیض کے بادل چھائے ہیں، فیض کے بادل چھائے ہیں، فیض کے بادل چھائے ہیں، فیض کے بادل چھائے ہیں آج قصبہ بسواں میں، سہیل ملت آئے ہیں، سہیل ملت آئے ہیں، سہیل ملت آئے ہیں آج قصبہ بسواں میں، سہیل ملت آئے ہیں آج قصبہ بسواں میں، فیض غوث اعظم کا، فیض اعلیٰ حضرت کا، فیض غوث اعظم کا، فیض اعلیٰ حضرت کا، فیض غوث اعظم کا، فیض عبد واحد کا، فیض غوث اعظم کا، فیض غوث اعظم کا، فیض غوث اعظم کا، فیض غوث اعظم کا، فیض عبد واحد کا، سہیل ملت لائے ہیں آج قصبہ بسواں میں، سہیل ملت لائے ہیں آج قصبہ بسواں میں، سہیل ملت لائے ہیں آ کر لے دیدار سہیل ملت کا، آ کر لے گا، آ کر لے دیدار سہیل ملت کا، 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 ملت کا، ملت کا، روشن ہے ہاں، روشن ہے ہاں، روشن ہے رخسار سہیل ملت کا، روشن ہے رخسار سہیل ملت کا، اس لیے ہم کو فکر نہیں ہے محشر کی، اس لیے ہم کو فکر نہیں ہے محشر کی، اس لیے ہم کو فکر نہیں ہے محشر کی، محشر کی، محشر کی، بابا ہے ہاں، بابا ہے ہاں، بابا ہے مختار سہیل ملت کا، بابا ہے مختار سہیل ملت کا، کیوں نہ مریدی پیر پہ اپنے ناز کرے، کیوں نہ مریدی پیر پہ اپنے ناز کرے، کیوں نہ مریدی پیر پہ اپنے ناز کرے، ناز کرے، ناز
شجرا ہے دمدار سہیل ملت کا، شجرا ہے دمدار سہیل ملت کا، شجرا ہے دمدار سہیل ملت کا، ان کی رگوں میں خون علی کا ہے زندہ، ان کی رگوں میں خون علی کا ہے زندہ، ان کی رگوں میں خون علی کا ہے زندہ، ہے زندہ، ہے زندہ، چلتا ہے ہاں چلتا ہے ہاں چلتا ہے ادھیکار سہیل ملت کا، چلتا ہے ادھیکار سہیل ملت کا، ان کے گھر گستاخ سے لڑنے کی خاطر، ان کے ہر گستاخ سے لڑنے کی خاطر، ان کے ہر گستاخ سے لڑنے کی خاطر، کی خاطر، کی خاطر، کافی ہے ہاں کافی ہے ہاں کافی ہے اظہار سہیل ملت کا، کافی ہے اظہار سہیل ملت کا، کافی ہے اظہار سہیل ملت کا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس نے بد مزے حبوں کے قلعے ڈھا دیے، جس نے بد مزے حبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم نبی و آلہ و صحابہ سیدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرات بڑا خوشی ہوئی آپ کا جذبہ، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت دیکھ کر۔ جب یہ بچے انہیں دستار ان کے سروں پہ باندھی گئی، ہار پھول پہنائے گئے، آپ کی محبت، آپ نے اپنے خلوص کا اظہار کیا، انہیں تحفے تحائف بھی دیے، ان کے گلوں میں پھول کے ہار بھی ان کے گلوں میں پہنائے،
میں یہ دعا کروں گا کہ یہ جو محبت آپ نے ان حافظ قرآن سے آج دکھائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو قائم رکھے اور ہر حافظ ہر عالم سے ایسے ہی محبت کرنے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جن بچوں کے سروں پہ دستار باندھی گئی ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ کسی کے بیٹے، کسی کے بھائی اور کسی کے بھتیجے بھانجے وغیرہ وغیرہ تھے، لیکن اب ان کے سروں پہ دستار باندھ دی گئی ہے۔ انہیں مدرسہ معینیہ رحمانیہ نے سند دے دی ہے، تو اب یہ کوئی معمولی انسان نہیں رہے، بلکہ اہل سنت والجماعت بنام مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے سپاہی بن گئے ہیں۔ ان کا مرتبہ، ان کا مقام آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے تو بس اتنا سمجھا کہ چلو ہمارے گاؤں کا، ہماری بستی کا فلاں لڑکا، اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، چلو چلتے ہیں اس کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے۔ آپ آئے اور آپ نے فریضہ اپنا انجام دیا کہ ان کے گلوں میں ہار ڈال کے آپ رخصت ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، یہ حافظ قرآن، عالم دین، یہ آج ہماری جو پہچان ہے وہ انہی سے باقی ہے۔ یہ مدرسے جو آپ دیکھ رہے ہیں، آج انہی سے ہماری تھوڑی بہت پہچان جو بچی ہوئی ہے، انہی مدرسوں سے باقی ہے۔ ورنہ ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ اپنی خود کی حقیقت بھول گئے کہ ہم کون ہیں، ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا، ہمارا چلنا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کھانا کیسے ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ افسوس ہم سب بھلا بیٹھے۔ یہی مدرسے ہیں جہاں سے ہماری پہچان باقی ہے کہ جب مدرسوں کے سامنے سے کوئی بھی اپنا یا پرایا گزرتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا مدرسہ ہے۔ ورنہ ہمارے گھروں کے سامنے سے کوئی گزر جائے، کیا بتا سکتا ہے کہ کسی مسلمان کا گھر ہے؟ یا ہم کسی کے پاس سے گزر جائیں، ہمیں دیکھ کر، ہمارے لباس کو دیکھ کر، ہمارے چہرے کو دیکھ کر کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ مسلمان کا بیٹا؟ ہم نے اپنی پہچان کھو دی۔ آج یہ مدرسے ہی ہیں جن سے ہماری تھوڑی بہت پہچان باقی ہے۔ مولانا انوار صاحب جو بظاہر اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہیں، لیکن ہاں اتنا بڑا کام کر کے دنیا میں گئے، نہ جانے کتنے ان کے ساتھ کے لوگ ہوں گے، ان سے پہلے کے لوگ ہوں گے اور ان کے بعد کے بھی ایسے ہوں گے جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ رخصت ہوئے، ان کے ساتھ ان کا رجسٹر بھی رخصت ہو گیا، جس پہ فرشتے اعمال لکھا کرتے تھے، نیکیاں اور برائیاں لکھا کرتے تھے۔ مولانا انوار صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا بھی رجسٹر فرشتوں نے بند کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ان کا فرشتوں نے رجسٹر تو بند کر دیا، لیکن ان کی نیکیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی انہیں قبر میں تحفتاً فرشتے ان کے لیے ثواب لے کر پہنچ رہے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ قرآن کی فراغت جو کہ ان کے مدرسے سے ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے مولانا انوار کے درجات کو بلند کر رہا ہوگا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے
کہ جب تک اس دنیا یہ دنیا قائم رہے گی، اور اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ اس دنیا میں مسلمان رہے گا، تب تک کی قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک کی قیامت نہیں آئے گی تب تک کی مولانا انوار صاحب کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اتنا بڑا کام کر کے گئے، ان کے دور کے نہ جانے کتنے ان کے ساتھ کے، ان کے بڑے، ان سے پہلے کے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج ان کی قبر پر کوئی مٹی ڈالنے کو تیار نہیں۔ لیکن فخر کریں مولا انوار کے گھر والے، ان کے خاندان والے، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، کہ اللہ میرے بھائی نے، میرے باپ نے، میرے فلاں رشتہ دار نے کتنا اچھا کام کیا، کہ بظاہر خود تو دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن نیکیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ جو حافظ قرآن آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ان کی اہمیت، ان کی بزرگی معلوم ہے آپ کو؟ جب یہ مریں گے، تعجب کی بات نہیں ہے، مرنا سب کو ہے، ہم بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، سب کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن رخصت ہونا۔ موت سے کسی کی یاری نہیں ہے، نہ موت سے کسی کی رشتہ داری ہے جو بچ جائے، ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن آپ کا مرنا اور ہوگا، ان حافظ قرآن کا مرنا اور ہے، کہ جب ان کی آنکھیں بند ہوں گی، جب انہیں موت آئے گی، جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے، جب ان کے گھر والے انہیں اپنے کاندھوں پہ لاد کے قبر کی طرف بڑھیں گے، اور قبر کے قریب یہ جب پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا، کیا کہ اے زمین، میرا بندہ تیری گود میں آ رہا ہے، میرے اس بندے کو جسم کو گلانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کو گلانا نہیں، تو زمین عرض کرے گی پروردگارا، میں اس بندے کو کیسے گلا سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو تیرا پاک قرآن موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ حکم دے گا کہ اے زمین، میرے اس بندے کو گلانا نہیں۔ زمین عرض کرے گی پروردگارا، میری مجال، میری جرت، میں اس بندے کو کیسے، میں اس حافظ قرآن کو کیسے گلا سکتی ہوں جبکہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، اور تو نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک قرآن کا نازل کرنے والا بھی تو ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی تو ہے، تو جب تو حفاظت کر رہا ہے تو میں کیسے اس کے سینے کو جلا سکتی ہوں، گلا سکتی ہوں۔ کسی پوچھنے والے نے زمین سے پوچھا، اے زمین یہ بتا، یہ آج پہلی بار تیرے پاس آ رہا ہے، تیری گود میں آ رہا ہے، تیرے اندر آ رہا ہے، تجھے تیرے رب نے تو بتایا نہیں کہ میں آنے والا بندہ حافظ قرآن ہے؟ تجھ سے تو صرف اتنا کہا رب نے کہ میرے اس بندے کو گلانا نہیں۔ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ حافظ قرآن ہے؟ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے؟ تو زمین عرض کرے گی، اے نادان، مجھ سے پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے۔ جب اس کے ماں باپ مدرسہ معینیہ رحمانیہ میں داخلہ کرانے کے لیے آئے تھے، اور اس بچے کا جب داخلہ ہو گیا تھا، یہ قرآن کی ایک ایک آیت کو، ایک ایک سطر کو، ایک ایک سورت کو دن میں 20-20, 25-25, 30-30 مرتبہ پڑھ کر یاد کرتا تھا، تو میرے سینے پہ ہی تو بیٹھ کے یاد کرتا تھا۔ مجھے کیسے نہیں معلوم کہ حافظ قرآن ہے؟ اور جب رمضان آتے تھے اس سے پہلے جب یہ محراب سنانے کے لیے، تراویح سنانے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کرتا تھا، رٹنا شروع کرتا تھا، تو کہیں اور نہیں بلکہ میرے سینے پہ بیٹھ کے قرآن کو یاد کرتا تھا۔ تو میں کیسے نہیں جانوں گا کہ یہ حافظ قرآن ہے؟ تو یہ حافظ قرآن جن کے دستار باندھی گئی ہے، یہ بلا شبہ جنتی ہیں، لیکن کب ہیں؟ کہ جب انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر یہ عمل کریں گے۔
اور مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں گے تب یہ جنتی بھی ہیں، اور بلکہ خود جنتی نہیں بلکہ 10 ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ میں جنت لے جائیں گے کہ جن کے لیے جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا، جو دوزخیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور جب ان کا گزر ہوگا ان کی نظر پڑے گی، انہیں کوئی تو ان جہنمیوں کی صف میں اپنا بھائی نظر آئے گا، ہو سکتا ہے ان کی ماں بھی کھڑی ہو سکتا ہے ان کا باپ بھی کھڑا ہو، ان کی نظر پڑے گی، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگارا یہ تو میری ماں ہے جس نے اپنی ممتا کے پتھر کو سینے پہ رکھ کر ہمیں مدرسے میں داخلہ دلایا تھا، اگر میری ماں مجھے مدرسے میں داخلہ نہ دلاتی تو میں کیسے حافظ قرآن بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے نیک بندے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جا۔ چنانچہ اسی طرح 10 لوگوں کی جن کے لیے جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ حافظ قرآن جب ان کی دستار ہوتی ہے، جب انہیں سند دی جاتی ہے، تب تو ہم انہیں خوب ہار پھول ڈال کر خوشیاں مناتے ہیں۔ صرف یہیں تک محدود نہیں، ابھی جب یہ صلاۃ و سلام تو ہو ہی چکا ہے، دعا کے بعد جب یہ اتریں گے تو یہ پیدل نہیں چلیں گے، ان کے گھر والے ان کے چاہنے والے اپنی گود میں لیے انہیں ٹہلیں گے، گھومیں گے، گودوں میں جائیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ کسی گاؤں کی مسجد میں امامت کرنے کی غرض سے پہنچیں گے تب آپ کیا ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے جیسا آج کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حافظ عالم تمہارے رہنما ہیں، تمہارے امام ہیں، تمہارے مقتدی ہیں، قائد ہیں، ان کی عزت کیا کرو، ان مدرسوں سے جڑے رہو، اس لیے کہ تم ان مدرسوں کی حقیقت سمجھو یا نہ سمجھو، تمہارے جو مخالفین ہیں نا وہ بخوبی سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو جو روحانی طاقت ملتی ہے وہ مدرسوں سے ملتی ہے۔ آگے کا جملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جو نشانہ بنایا جا رہا ہے مدارس، تو دوسرے تو ہمیں ہمارے مدرسوں پہ غلط نگاہ ڈال رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدرسوں کے دست و بازو بن جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مولانا فیضان صاحب کے دست و بازو بن جائیں اور ان سے کہیں کہ مولانا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کام تم کرتے رہو، مدد ہم کرتے رہیں گے۔ یہ سمجھ لو کہ جب تک کہ مدرسے زندہ ہیں تب تک کہ ہماری پہچان زندہ ہے، پہچان باقی ہے، اور مسجدوں سے گونجنے والی اذان کی آوازیں باقی ہیں۔ جب انہی مدرسوں سے حافظ قرآن عالم دین پڑھ کے آئیں گے تبھی تو تمہاری مسجد میں اذان دیں گے، تبھی تو تمہاری مسجد میں کھڑے ہو کر امامت کریں گے۔ تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں آباد رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کے میناروں سے اذانوں کی آوازیں گونجتی رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ان مدرسوں سے ہم محبت کریں، ان حافظ قرآن عالم دین سے محبت کریں کہ جو ہمارے قدم قدم پہ کام آتے ہیں۔ لیکن افسوس ہم ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، افسوس ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ ہمیں مدرسے جب یاد آتے ہیں جب ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں کوئی میت ہو جاتی ہے، سیوم میں ہمیں مدرسے یاد آتے ہیں، 40ویں میں ہمیں مدرسے یاد آتے ہیں، برسی میں ہمیں یہ مدرسے یاد آتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، بیٹی کی شادی کرتے ہیں، تو ہمیں پردھان ودھائک تو یاد آتے ہیں، ان مدرسے کے مولوی حافظ نہیں یاد آتے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ آج تم اپنے مقتدی کو بھول گئے ہو، اپنے رہنما کو بھول گئے ہو۔ میرے بھائی، یہ آج بھی تمہارے امام ہیں، کل بھی تمہارے امام رہیں گے۔
بروز محشر جنت میں جانے کا ذریعہ تمہارے لیے یہی حافظ قرآن عالم دین ہے۔ آپ نے سنا نہیں میں نے جو کہا کہ مولانا انوار تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے بظاہر، لیکن آج بھی ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور صرف ان کا ہی نہیں، جو لوگ اپنی حلال کمائی کا پیسہ ان مدرسوں میں لگاتے ہیں جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں، اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، تو جن کا پیسہ لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اتنی ہی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مدرسوں کا ہم خیال رکھیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مفتی اعجاز صاحب کے چہیتے بھتیجے، پیارے بھتیجے، لاڈلے بھتیجے قاری شہباز حسین صاحب کی بھی ساتھ ہی ساتھ دستار ہو گئی قرأت کی، کیوں مفتی صاحب ہے نا جی، ان کی بھی آج قرأت کی دستار، ویسے تو روناہی میں ہو ہی چکی ہے لیکن یہاں بھی ان کی دستار ہو گئی، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دستار وہاں جو ہوئی وہ ان کی مکمل نہ تھی، اس لیے کہ ان کے بڑے ابا جان کا اس میں ہاتھ نہیں لگ پایا تھا، اس لیے آج وہ دستار پوری مکمل ہو گئی۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قاری شہباز حسین کو مکمل عالم دین بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے ابا کی طرح مفتی اسلام بھی بنائے۔ انشاءاللہ میری بھی دعائیں ان کے ساتھ شامل رہیں گی، اور مفتی اعجاز صاحب قبلہ بھی ان کی سرپرستی فرماتے رہیں گے برابر۔ چلیے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا اللہ رحمان یا رحیم آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس محفل پاک کی برکت سے یہاں پر جتنے بھی ہیں حاضر ہیں، مولا ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار انہیں حلال کاروبار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے نمازی انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو قرضدار ہیں قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس وقت یہاں پر جتنے موجود ہیں سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں، کاروبار میں ترقیاں عطا فرما۔ جن بچوں کی دستار ہوئی ہے معبود انہیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور جس مدرسے سے دستار ہوئی ہے اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس مدرسے کے جملہ معاونین بالخصوص مولانا فیضان صاحب، ان کے جملہ برادران اور ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والے جتنے بھی ان کے اس مدرسے کے معاونین ہیں، ان کے ساتھی، ان کا حوصلہ بڑھانے والے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے محبوب واحدی اور جتنے بھی واحدی برادران ہیں، مولا تعالیٰ سب کے گھروں پر اپنے رحمت و نور کی بارشیں فرما۔ یا الہ العالمین ان سب کے گھروں کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین تو ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنے حبیب کی سچی محبت پیدا فرما۔ کون ہے؟ اچھا، اولیاء کرام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ماسٹر تبسم کے صاحبزادے جو ہیں مولانا ذیشان صاحب، حافظ ہیں مولانا عالمت کر رہے ہیں، حافظ و مولانا ذیشان، مولا تعالیٰ انہیں بھی علم نافع عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ اس بسما کے سیتاپور کے اطراف کے ہندوستان کے کل جہان کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بے گناہ مسلمان جیلوں میں قید ہیں پروردگارہ انہیں رہائی عطا فرما، انہیں رہائی عطا فرما، رہائی عطا فرما۔ جتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان اسپتالوں میں زیر علاج ہیں مولا، بالخصوص یہ ارشاد علی جن کا کل آپریشن ہونا ہے، مولا تعالیٰ ان سب کو شفائے کامل غاجل عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جن کی جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما،
یا الہ العالمین جس نے دعا کے لیے کہا ہے معبود ان سب کی نیک جائز دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ اپنا فضل فرما رحم فرما کرم فرما ہمارے علماء اہل سنت کی عمروں برکتیں عطا فرما یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں ان میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ماں باپ کی عمروں برکتیں عطا فرما اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں معبود ان کی بال مغفرت فرما انہیں کروٹ جنت نصیب فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.